بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مصادر کی تختی نون پڑھیں گے۔ آج ہم جو مصادر پڑھیں گے ان کی تعداد ہے 13 نئے مصادر ہیں، اور ان کے سامنے معانی ہیں اور ان کے سامنے اس کے ہم معانی ہیں، یعنی مترادف مصدر بھی دے دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں، کچھ نئے ہیں، تو اگر آپ کو ان کے معنی آ جائیں تو ان مصادر کے مترادف کے معنی بھی آسانی سے آ جائیں گے۔ ایک تو ہم یہ 13 الفاظ نئے سیکھیں گے۔ نمبر 2، ہم فعل ماضی بعید مجہول اور ماضی شکیہ مجہول، یہ 2 گردانے سیکھیں گے۔ وقت بچانے کے لیے میں نے خاکہ پہلے تیار کر لیا ہے، صرف جو سکھانے کی چیز ہے جو کہ پہلی بھی گزر چکی ہے تو وہ تھوڑی سی سکھا دی جائے گی، اور یوں بہت مختصر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نازیدن، ناز کرنا، فخر کرنا یا اترانا، اور نالیدن، رونا دھونا، نالا و فریاد کرنا۔ اسی سے اس کا مترادف ہے گریستن، یعنی گرے اوزاری کرنا، آہو فگاں کرنا۔ نہادن، رکھنا، اور داشتن بھی رکھنا ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے بلاغت کا۔ نتاسیدن، خوش رہنا، رغبت کے ساتھ رہنا، خوشی کے لمحات گزارنا۔ اور نشانیدن، بٹھانا، گنجانیدن، جگہ دینا، بٹھانا، جگہ دے دینا۔ نیوشیدن، سننا، اور شنیدن بھی آتا ہے سننا۔ نکوہیدن، ملامت کرنا، برا بلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ نوردیدن، لپیٹنا، صحرا نوردی آپ سنا ہوگا کہ جو صحرا کو لپیٹتا ہے، طے کرتا ہے۔ عربی میں طے آتا ہے، طی، طے کرنا، یعنی رستے کو لپیٹتے ہیں، یعنی سفر کرنا۔ تو نوردیدن ہو گیا لپیٹنا، اور اس کا مترادف نوشتن بھی آتا ہے، نون پر پیش ہو۔ اگر نون پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، نوشتن لکھنا، اور نوشتن لپیٹنا۔ نوشیدن، پینا، نوش کرنا، کہتے ہیں آپ پانی نوش فرمائیے، اس کا مترادف آشامیدن بھی ہے، بڑی خون آشام راتیں جو اہل غزہ پہ گزر رہی ہیں، یعنی خون پینے والی۔ اس کا ایک اور بھی آتا ہے مترادف، خوردن بھی آتا ہے۔ خوردن میں کھانا بھی ہوتا ہے اور پینا بھی، جیسے شراب خوری یا آب خورے، پیالے کو کہتے ہیں جس سے پانی پیا جاتا ہے، آب خورے۔ نامیدن، نام رکھنا۔ نگریدن، دیکھنا، نگرانی کرنا۔ نگریستن بھی آتا ہے، نگرانی کرنا اور دیکھنا۔ اور دیدن بھی اس کا مترادف آتا ہے، دیدن بھی دیدار کرنا، دیکھنا۔ نمائیدن، دکھانا، نمائش کرنا۔ نمودن اس کا مترادف ہے، دکھانا۔ نوازیدن، نوازنا، عطا کرنا، دینا۔ نواختن بھی آتا ہے اور دادن بھی اس کا مترادف آتا ہے، دادن دینا، عطا کرنا۔ نواختن، عطا کرنا۔ نوازیدن، عطا کرنا، دینا، نواز دینا۔ تو یہ 13 مصادر، اور اس کے ساتھ میں نے 13 مزید مصادر بھی آپ کو دے دیے ہیں، تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں فعل ماضی بعید مجہول۔ ہم نے پڑھا تھا مطلق کے آگے، یا یوں کہہ لیں کہ مصدر کی نون ہٹا کے ہے بود لگا دیں تو یہ ماضی بعید بن جاتا ہے، رفتہ بود۔ لیکن اگر اس کو مجہول بنانا ہو تو اس کے درمیان میں شدہ بڑھا دیں گے۔ نوشیدہ بود تھا تو نوشیدہ شدہ بود بن جائے گا، نوشیدہ شدہ بود، یعنی ماضی بعید معروف کے بیچ میں شدہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ مجہول بن جاتا ہے، نوشیدہ شدہ بود۔ اب اس کی گردان کیسے کریں گے؟ تو آپ 6 دفعہ نوشیدہ شدہ بود پیا گیا ہوگا، یہ کر دیں، پیا گیا ہوگا، پیا گیا ہوگا۔ اور آگے ان سیغوں کو بنانا ہو تو سیغوں کی نشانیاں لگا دیں۔ پہلے سیغے میں تو کوئی نشانی نہیں ہوتی، واحد غائب کے سیغے میں اس کی جمع کے لیے آتا ہے ند، اور حاضر کے لیے یا، جمع حاضر کے لیے ید، اور متکلم کے لیے میم، اور جمع متکلم کے لیے یا میم۔ اب گردان ہو گئی آپ کی نوشیدہ شدہ بود
نوشیدہ شدہ بودند، نوشیدہ شدہ بودی، نوشیدہ شدہ بودید، نوشیدہ شدہ بودم، نوشیدہ شدہ بودیم۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ پیا گیا تھا، وہ پیا گیا تھا، وہ پیے گئے تھے، تو پیا گیا تھا، تم پیے گئے تھے، میں پیا گیا تھا، ہم پیے گئے تھے۔ تو اردو میں گیا، گئے، گیا، گئے یہ آتا ہے مجہول بنانے کے لیے، اور فارسی میں شدہ آتا ہے۔ اور اگر ماضی شکیہ بنانا ہو، ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی شکیہ میں مصدر کی نون ہٹا کے ہے باشد لگا دیں، یا ماضی مطلق کے آگے ہے باشد لگا دیں تو رفتہ باشد اور گیا ہوگا۔ اگر ہم نامیدن مصدر میں کریں تو نامیدہ باشد آ جائے گا، اور مجہول بنانا ہو تو نامیدہ باشد کے بیچ میں، دو لفظوں کے بیچ میں شدہ کا اضافہ کر دیں، جیسے ہم نے یہاں کیا تھا۔ اب گردان ہم شدہ کی نہیں کریں گے بلکہ باشد کی کریں گے، جیسے ہم نے یہاں بود کی گردان کی ہے، شدہ ویسے ہی لکھتے گئے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ باشد۔ اب کل میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب یہ مضارع ہو، یعنی دال سے پہلے زبر پڑھی جا رہی ہو، تو اس کی آگے جو گردان ہوگی اس میں دال نہیں آئے گی، یہ مضارع کی دال ختم ہو جائے گی۔ تو ہم کریں گے کہ یا یہاں لگا دیں گے ند، صیغے کی نشانیاں ند، یا، ید، میم، یم، یہ علامات صیغہ لگ گئے، حاضر، غائب اور متکلم کی۔ اب ہم اس باش کو اس کے اندر بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ باش، ہم نے دال نہیں لگائی، باش، باش لگاتے جائیں، یہ باش لگ گیا، باش، باش اور باش۔ اب دیکھیں گردان بن گئی ہمارے پاس، نامیدہ شدہ باشد، نامیدہ شدہ باشند، نامیدہ شدہ باشی، نامیدہ شدہ باشید، نامیدہ شدہ باشم، نامیدہ شدہ باشیم۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ نام رکھا گیا ہوگا، وہ نام رکھے گئے ہوں گے، یا ان کا نام رکھا گیا ہوگا، یا وہ نام دیے گئے ہوں گے۔ تجھے نام دیا گیا ہوگا، تم نام دیے گئے ہوگے، میں نام دیا گیا ہوں گا، ہم نام دیے گئے ہوں گے، یا ہمارا نام رکھا گیا ہوگا۔ اس طرح یہ ترجمہ ماضی مجہول کا بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کیا فائدہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔